بار کی قیادت کی خدمات پر سوالیہ نشان، وکلا کے بے تحاشا مسائل، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں، مقدمات التوا کا شکار، ذمہ دار کون؟ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم پشاور میں سینئر قانون دان سپریم کورٹ آف پاکستان جناب امان پیرزادہ صاحب کے ساتھ آپ کے چیمبر میں موجود ہیں۔ قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے، کرم ہے، کیسے آپ کی؟ بالکل کرم ہے اللہ کا جی۔ آپ اپنا سنائیں۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف؟ میرا نام امان پیرزادہ ہے۔ تعلق کہاں سے رکھتے ہیں سر؟ میں بیسکلی تو چارسدہ سے ہوں اور پریکٹس میں نے پشاور۔ پریکٹس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ سر میں نے تو اپنا ابتدائی تعلیم میں نے حاصل کیا ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول ستیہ آباد جو میرے گاؤں کا تھا، پھر ہائی اسکول بھی ستیہ آباد میں تھا، وہاں پہ میں نے میٹرک کیا ہے۔ پھر پشاور یہ چارسدہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے EFC کی۔ EFC کے بعد پھر میں نے BA کیے اور اس کے بعد پھر میں نے پشاور یونیورسٹی خیبر لاء کالج سے LLB کی۔ کون سے سن میں سر؟ یہ 2007 سے 2010 تک۔ سر ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا جو خیال ہے کہ پہلے جو ٹیچرز تھے وہ بہت زیادہ لائل تھے، وہ زیادہ ٹائم دیتے تھے اپنے شاگردوں کو، ان کے لیے گھر میں بھی محنت کرتے تھے، نوٹس تیار کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے مار اور ان سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن جس طرح ہم اپنے والد سے مار اور ڈانٹ کھاتے ہیں تو ہماری بہتری کے لیے تھی۔ آج کل کے موبائل کے دور میں اگرچہ تعلیم بہت آسان ہوا ہے، ود اے سنگل کلک آپ کو ایجوکیشن مل جاتی ہے، لیکن ہم اس لنکس پہ نہیں جاتے، ہم اور سوشل میڈیاز کے لنکس کو دیکھتے ہیں۔ یہی حال اسکولوں میں، کالجز میں ٹیچرز کا بھی ہے کہ وہ زیادہ تر موبائل سے فارغ نہیں ہوتے، تو زیادہ تر بچوں کو میرا نہیں ہے خیال کہ اتنا ٹائم دے سکے جتنا پہلے دیتے تھے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا دور تعلیم کے حوالے سے اچھا تھا یا آج کا دور اچھا ہے؟ میرے خیال سے پہلے دور بہت اچھا تھا۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ لوگ ریسرچ کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، آج کل لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، اور جب تک ہم کتاب چھوڑیں گے تو ہم بہت نالج سے محروم رہ جائیں گے۔ تعلیم صحت قوم کا بنیادی حق۔ سر تعلیم صحت اور قوم کو بچت کے موقع پر نظر انداز کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو پولیٹک والی بات ہو گئی جی سر، کہ کیوں وہ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ میرا جو خیال ہے جتنی بھی آپ ڈیولپڈ کنٹریز لے لیں، نیدرلینڈ لے لیں یورپ میں، اس کا بجٹ سب سے ہائی ایجوکیشن کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو یا کوئی آگاہ نہیں کر رہا یا ان کی میں کہوں گا کہ لیک آف نالج ہوگی، کیونکہ جس قوم کے ایجوکیشن پہ کم بجٹ ہو وہ قوم کے بچے کیا بنیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ بجٹ جتنا ہماری ڈیفنس پہ جاتا ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہماری ایجوکیشن پہ ہو جانی چاہیے۔ ڈیفنس تو الحمدللہ اب ہم سٹیبل ہیں، بہت سٹیبل ہے۔ میرا نہیں یہ خیال کہ اور ڈیفنس کے لیے ہمیں اتنی بجٹ کی ضرورت ہے جتنی ہمیں ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں تعلیم آسان ہو گئی ہے، پاکستان میں پرائیویٹ تعلیم کا راج، رٹا سسٹم، قائد کے پاکستان میں نئی نسل کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ابھی میٹرک کا جو ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے تو اس میں آپ نمبرز دیکھ لیں، ہر ایک اسٹوڈنٹس کے 95 96 97 اس سے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں اب یہ ہے اور اس ٹائم میں نہیں تھا، یا اس ٹائم لوگ سنسیئر تھے، نقل کو برا مانتے تھے، چیٹنگ کو، اور آج کل کے لوگ یا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں
وہ مواقع پرووائڈ کرتے ہیں، وہ میں بھی ہیلپ بھی کرتے ہوں گے اسٹوڈنٹس کی، اس وجہ سے کہ ہمارا انسٹیٹیوشن زیادہ نمبر لے اور اس کو ہم بڑے بڑے بل بورڈز پہ لگا دیں کہ جی آپ اپنے بچوں کو میرے ایجوکیشن میں. نظام تعلیم میں کہاں خامیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے نمبر وائز اسکولز ہوں یا طلبہ و طلبات ہوں وہ آگے موو ہو رہے ہیں؟ کہاں خامیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے میرٹ تعلیم میں نظر نہیں آتا؟ نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ فرسٹ آف آل تو میں کہتا ہوں سر اسکیجول آپ کی سیلیبس ہماری ٹھیک نہیں ہے، نیور ایور. ہر اسٹوڈنٹ کو اتنا پزل رکھا گیا ہے، اتنے سبجیکٹس دیے گئے ہیں، جو بطور ایک ٹیچر سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنتا ہے تو ایک سبجیکٹ کا بنتا ہے. ہم اچھی سکولز میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ بایولوجی کا ٹیچر ہے، یہ فزکس کا ٹیچر ہے، یہ میتھس کا ٹیچر ہے. جب ایک ٹیچر ساری کلاسز نہیں لے سکتا، سب میں اسپیشیلٹی نہیں رکھ سکتا، تو ایک بچہ وہ سارے سبجیکٹ کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ میرا جتنا خیال ہے، میرا جو ویو ہے، ضروری نہیں ہے کہ I'm رائٹ، میٹرک کے بعد بچے کو ایک لائن پہ لگانا چاہیے کہ جی آپ جائیں گے تو آپ انجینئرنگ کریں گے، صرف انجینئر کے پڑھیں. ادھر مسئلہ کیا ہے، FSC میں آ جاتا ہے تو پھر بھی بچے کو کیمسٹری، بایولوجی اور اس کے ساتھ باٹنی اور یہ چیزیں لیتا ہے، میتھس. ایک سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کسی کو نہیں. اگر یہ 5th سے سٹارٹ ہو جائے، دیکھا جائے کہ یار جی اس بچی کی میتھس بہت اچھی ہے اور اس کو صرف میتھس کا اباکس الگ کر دے اور چیزیں الگ کر دے. میں چائنا کے بچوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، وہ اس طرح کر کے اباکس پہ اور وہ کیلکولیشن ود ان سیکنڈز کرتے ہیں، بلینز کی. ہمارے بچے یہ نہیں کر سکتے. بہت کم سکولز ہے جس میں نے دیکھا ہے کہ وہ اباکس سٹارٹ کرتے، بہت سی سکولز میں اباکس کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو میرا جتنا خیال ہے کہ بچے کی جس رجحان اسپیشلٹی ہو تو 6 کے بعد اس کو اسی فیلڈ میں لیا جائے. میرا نہیں یہ خیال کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے. سر آپ کی طرف واپس آتے ہیں، وکالت کے شعبے کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ حادثاتی طور پر یا بائی چوائس؟ میں تو بائی چوائس آیا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ میں MD کر چکا ہوں، ڈاکٹریٹ. میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ ڈاکٹر بنو گے، لیکن وکالت مجھے پسند تھی تو میں وہ بھی کر چکا ہوں. صرف میں نے PMDC نہیں دیا، ادروائز میں نے MD کی ڈگری لی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں نے BA MD کے ساتھ، کیونکہ میں نے فارن سے کی ہے رشیا سے، تو میں یہاں پشاور میں پھر میں نے BA کیا تھا ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ. لیکن اس میں مارکس اچھے تھے تو پھر میں نے پشاور یونیورسٹی میں ریگولر ایڈمیشن لیا. سر جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا، سر ماضی میں اس وقت آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرے استاد محترم آج کل ایڈوکیٹ جرنل ہے شاہ فیصل عثمان خیل، میرے استاد تھے اور اسی کے چیمبر میں نے سیکھا ہے. سول بھی سیکھا ہے، کرمنل بھی سیکھا ہے اور اس سے میں نے رینٹ، فیملی، میں نے ہر سائیڈ آف دی لا جو ہے یہ میں نے اس سے سیکھی ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو تربیت کے حوالے سے کیسا پایا؟ بہترین. جب میرے ساتھ خود بھی بہت زیادہ ایسوسیٹ ہے، تو میں جب نئے دنوں میں گیا ہوں تو سر مجھے کہتے تھے سر آئے کے چلے، تو یہ اس کی تربیت تھی، کیوں مجھے سر بلاتے تھے. تو اس سے ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ جی سر ہمیں بہت عزت دے رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا وکالت میں ہمارا جو محبت ہے وہ ہماری بڑھ گئی ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے تربیت حاصل کی سر اور آپ اعلیٰ مقام تک جا پہنچے. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے ناراض نظر آتے ہیں، آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی، سر شارٹ کٹ چاہتے ہیں. کیا سیکھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں یا سکھانے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ میں اس پہ میری رائے الگ ہے، شاید بہت سے لوگوں سے الگ ہو. میں کہتا ہوں کہ ہم سکھانے والے کم ہو گئے. بچہ جب ہمیں جوائن کرتا ہے ایز اے اپرینٹسی، ایز اے شاگرد، ایز اے اسٹوڈنٹ، وہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا پوچھنا ہے
اور مجھے کیا سیکھنا ہے. یہ اس کا استاد ہوتا ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ بیٹا آج میں اس کیس کے لیے جا رہا ہوں, اس کیس میں یہ سینیریو ہے, میں نے یہ آرگومنٹس کرنے ہیں اور آپ نے یہ لا دیکھنی ہے. وہ اس کو پڑھ لیتا ہے, سیکھ جاتا ہے. تو میرا جتنا خیال ہے کہ سکھانے والے کم ہو گئے ہیں. جب ہم سکھائیں گے بچے خود سیکھ جائیں گے. نئے آنے والے طلبہ کے لیے, وکلا کے لیے سر آپ کے پاس جو ایسوسیٹس ہیں ان کو کیا آگاہی مہم فراہم کرتے ہیں آپ؟ میری جتنی بھی نئی کیونکہ ایسوسیٹس, سب کی رائے الگ ہے اور آپ کی رائے سر, الگ ہے, اس لیے میری جتنی بھی ایسوسیٹ آتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے میں ان کو ریسپیکٹ کرتا ہوں, دوسرا میں اس کو نالج دیتا ہوں کہ میری جو ایسوسیٹ ہے وہ پرومیننٹ ہو. تیسرا میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے ویل ڈریس آنا ہے. میں کبھی بغیر ڈریس کے کورٹس نہیں جاتا. ان کو پھر میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے اپنی کلائنٹ کی عزت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے, اگر آپ کو کوئی کیس دے دے تو آپ نے اس پہ اتنا کام کرنا ہے جیسا لوگ ریسرچ کرتے ہیں. اور ہاشم کاکڑ صاحب سے, جو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہے, اس سے میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وکیل وہ وکیل ہے جو اپنے کلائنٹ کے لیے لڑے, آخری حد تک لڑے اور اس کے لیے بینیفٹ لے. تو یہ میں اکثر شاگردوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے اپنے کلائنٹس کے حق کے لیے ہر جگہ اور ہر حد تک لڑنا. نئے آنے والے وکلا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نالا نظر آتے ہیں, اور بات وہی آتی ہے کہ آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی. کیا وہ سینئر وکلا کے چیمبرس میں اپنی پریکٹس کا آغاز شروع نہیں کرتے یا بھٹک جاتے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ آج کل بہت سی جو جونیئرز ہے جی وہ اپنی سینئر کو تو چوز کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ 4-5 مہینے گزار کے وہ پھر سپریٹ ہو جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. میں جتنے بھی جونیئرز ہیں ان کو کہتا ہوں کم از کم آپ ہائی کورٹ کا لائسنس لینے تک آپ اپنے استاد کے ساتھ رہیں. آپ نے جس طرح کہا کہ ہائی کورٹ اس سے کوئری کرتی ہے, اس کو کوئری وہ سمجھ نہیں آتی, تو جب یہ سینئر اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا آپ جب روسٹم پہ کھڑے ہو تو جب بھی آپ ایک کویسچن جس کو ہم کوئری کہتے ہیں کوئری ہو, آپ نے سب کو چھوڑ کے کوئری کو میٹ کرنا ہے. اور جب بھی آپ کیس تیار کرو گے تو آپ کیس اپنے اگینسٹ تیار کرو. اور آپ یہ سوچو کہ اس کیس میں مجھ سے جج کیا پوچھے گا, تو یہ سینئر ہی ہوتا ہے جو اپنی جونیئر کو سمجھاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جج صاحب بعض اوقات ہائی کورٹ میں وہ ڈکٹیشن دیتا ہے, بعض جونیئر اس طرح ہوتے کہ وہ نکل آتے ہیں. حالانکہ جب تک جج صاحب ڈکٹیشن دے تب تک آپ نے کھڑا رہنا ہے, اس کا ڈکٹیشن سننی ہے اپنی. یہ کتابوں میں نہیں ہے, یہ سینئر ہی ہے جو اپنی جونیئرز کو سکھاتے ہیں. آج کل آپ اپنی انڈیپینڈنٹ خدمات انجام دے رہے ہیں, کن مقدمات پر آپ کی پریکٹس جاری ہے؟ میں زیادہ تر کریمنل پریکٹس کرتا ہوں, سول بھی کرتا ہوں. جس طرح میرا چیمبر تھا میں نے سب کچھ سیکھا ہے, لیکن میرا زیادہ جو شوق والا پریکٹس ہے تو میں کریمنل پریکٹس زیادہ تر کرتا ہوں. کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا آپ نے؟ سر میں نے لیے 2018 میں سیکٹری رہا ہوں, انفارمیشن سیکٹری رہا ہوں پشاور بار کا. اور پچھلے سال میں نے کنٹیسٹ کیا تھا ایز اے وی پی میں نے کنٹیسٹ کیا تھا. اور انشاءاللہ آنے والے 2027 میں میرا ارادہ ہے کہ میں سپریم کورٹ کا کینڈیڈیٹ ایز اے ایگزیکٹیو ممبر کنٹیسٹ کر لوں. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ حصہ لے چکے ہیں بار کا, وکلا کے بے تحاشا مسائل, سر بار کی قیادت کی خدمات پر سوالیہ نشان. کیا بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر جھک جاتی ہے, یہ بک جاتی ہے, جس کی وجہ سے بار کی قیادت پر آج یہ سوالیہ نشان ہے؟ نہیں سر, میں ذرا اس رائے پہ متفق نہیں ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, ہمارا چونکہ مدر بار ہے پشاور بار, اس کے مسائل بہت زیادہ ہے, اور صدر ہمارا ایک ہوتا ہے, اسی طرح کابینہ کے جنرل سیکرٹری بھی. تو اگر زیادہ مسائل ہوں گے تو ہر ایک کو میٹ کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے. اور جتنا پرسنل بینیفٹس کے لیے تو میرا نہیں ہے خیال, کیونکہ
ہر سال آڈٹ ہوتا ہے. میرا نہیں ہے خیال کہ پرسنل کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے, اور جتنی بھی صدور آئے ہیں اور آئیں گے, میرا نہیں ہے خیال کہ کوئی کرپٹ ہے یا کوئی غلط پریکٹس میں انوالو. پاکستان کے انتخابات ہوں یا وکلا برادری کے انتخابات سے قبل بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں, وہ ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں. منتخب ہونے کے بعد وہی وکلا پیچھے پیچھے رہتے ہیں, لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں. حل کیا ہے؟ میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, تو جو وکیل الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو وعدے کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ 70 سے 80% وہ پورا کرتا ہے, لیکن لوگوں کی امیدیں زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد نیو جو ہے ضروریات آ جاتی ہے, جو اس کے لیے ٹینیور کم ہونے کی وجہ سے میٹ نہیں ہوتی. سیشن جج سے میٹنگز اور اس کی اپروول بعض چیزوں میں چاہیے, بعض چیزوں میں گورنمنٹ کی اپروول چاہیے, تو اس میں صدر تو دو بھاگ دوڑ کر لیتا ہے, لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے جو اس کی کمی نہیں ہوتی یا کسی فارمیلٹیز کی وجہ سے وہ چیز رہ جاتی. پشاور بار ہو یا ہائی کورٹ بار پشاور, کیا آپ کی بار کمپیوٹرائزڈ ہے؟ اگر کمپیوٹرائزڈ ہے تو چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا, بایو میٹرک سسٹم موجود ہے؟ نہیں, ہمارا بایو میٹرک سسٹم موجود نہیں ہے. نہ پراپر اس پہ کبھی انکوائری ہوئی ہے کہ آیا ہمارے کتنے وکلاء کس طرح ہے, اور پراپر جو فنگر والی ہے بایو میٹرک, یہ سسٹم ابھی اویلیبل نہیں ہے میرے نالج میں. اگر ہو بھی تو میرے جعلی وکلا کی بھرمار آپ جیسی پروفیشنل شخصیات پوری طرح متاثر ہوتی ہیں. جعلی وکلا کی بھرمار کو کیسے روکا جائے؟ سر ہماری یہ سوال میں نے کیسر زمان صاحب سے بھی کیا, جو کہ موجودہ پریزیڈنٹ ہیں. ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا, آپ ہی جواب. میں جواب دے دیتا ہوں سر, بڑا آسان جواب ہے, لیکن اس سے پہلے میں جسٹس اجاز صابی صاحب کی ایک بات کروں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس کے کیسز 90% ہم وکیلوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. وکیل ہی کیس خراب کرتا ہے. تو یہ وہی جعلی وکلا یا ایسے وکلا جس کو پراپر نیم حکیم خطرہ جان, وہی وکلا. فار ایگزامپل میں کریمنل میں ایکسپرٹس ہوں, اور کوئی سول کیس دے دے میں کہتا ہوں میں کر سکتا ہوں, تو اسی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. رہی بات جعلی وکلا کی, اس کا بڑا آسان حل ہے. آسان حل یہ ہے کہ جس طرح لاہور میں پنجاب میں انہوں نے ویریفیکیشن کی, پنجاب بار کونسل نے ویریفیکیشن کی, اور 1200 ڈگری جعلی کی. اسی طرح یہ بھی ایک انیشیٹو لے لی اور اس پہ ویریفیکیشن شروع کر دیں. ہم میں سے جو کالی بیڑیا ہے, جو ٹھیک وکیل نہیں ہے, خود ہی ڈگ آؤٹ ہو جائیں گے, نکل آئیں گے. آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, آپ کے نزدیک وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ موسٹلی میرے خیال سے ہمارے بار میں تو ایسے کچھ بھی میرے خیال سے انہوں نے نہیں چھوڑا جو وکلا کے مسائل ہو اور انہوں نے حل. ذاتی مسائل تو ہر بندے کے اپنا ہے. کلیکٹیولی ہماری جو ہے کنسلٹنٹ روم ہے, لائبریری ہے, یہ وکیل کے لیے مین وہ ہے, لا سائٹ ہے, وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہاں پہ اس پہ ہم نے بھی بہت کام کیا تھا, وکلا کے لیے جو باہر سے آتے ہیں اس کے لیے اسٹے کا بندوبست ہو. جیسے آپ لوگ مہمان آئے ہو, اگر آپ کو بار صدر سے ملے, اس کی انٹرویو کرے اور وہ سمجھے کہ جی یہ ہمارے مہمان ہیں, اتنی دور سے آئے ہیں, ان کو ایک اسٹے کی ضرورت ہے اور اسٹے دی جائے. تو یہ ایک چیز مجھے کمی نظر آتی ہے, اور میرا نہیں ہے خیال کہ ایسی کچھ کمی ہے. کمی اگر دیکھیں تو اسکول کی کمی ہے, کالونی تو انہوں نے سٹارٹ کی ہے, یہ کمی ہے. ادروائز مجھے اور کچھ کمی نظر نہیں آتی. آپ بار کی قیادت میں وی پی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں, آپ نے کیا اقدامات اٹھائے اپنے وکلا بہن بھائیوں کے لیے؟ سر اس میں ہم نے بہت سی چیزیں, جو میری پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے لیے ہم الیکٹرک بائکس کا بندوبست کر لیں. ہمارے جو ینگ جونیئرز وکلا ہیں اس کے لیے الیکٹرک بائکس کا ہم کر لیں. بار ان کو ڈاؤن پیمنٹ دی گی, ینگ وکلا اس کو پر منتھ جو ہے پیمنٹ دیں گے, تو اس کو
وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اس کو آنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح بکس کا ہم نے کہا تھا کہ ہم بکس دیں گے، جو ابھی صدر صاحب نے میجر ایکٹس دی ہے جس میں سارے کے پی کے لاز تھے، وہ میجر ایکٹ سول اور کرمنل انہوں نے علیحدہ کیا تھا، اور وہ انہوں نے ہر ایک اسٹوڈنٹس کو دی ہے، جس کی 2 سال تک پریکٹس تھی. کچھ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے جی، سب کو دیے ہیں. پشاور ہائی کورٹ بار نے بھی دیے ہے اور لوور کورٹ نے بھی دی ہے. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وکلا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کالے کوٹ کی پامالی کی جا رہی ہے، جعلی وکلا کی بھرمار پائی جا رہی ہے. بار کی قیادت کی کیا خدمات ہیں اور پشاور بار کونسل، کے پی کے بار کونسل کی کیا خدمات ہیں سر؟ سر جب بھی جہاں بھی چاہے کالا کوٹ کے پی کا ہو، پنجاب کا ہو، کراچی کا ہو، جہاں بھی کسی بھی وکیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے کڑی ہوئی ہے. لیکن سر صرف مذمت سے بیان سامنے آتا ہے، اس پر عمل درآمد نظر نہیں آیا. یہی بات میں نے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل خواجہ کیسر بٹ صاحب سے کی، یہی بات میں نے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی صاحب سے کی کہ سر مذمت سے بیان چھوڑیں، اس پر عمل درآمد کریں. آپ کے پاس پاور ہے، آپ کروا سکتے ہیں. لیکن ان کے پاس، انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں. یہی سوال آپ سے بھی ہے سر بالکل کروا سکتے ہیں. میرا جتنا بھی خیال ہے کہ جب بھی کسی بھی چیز کا مسئلہ ایجیٹیٹ ہوا ہے اور بڑا ہو تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سی وکیلوں نے ریلی نکالی ہے. 2007 کی تحریک دیکھیں سر. بالکل جی بالکل، وہ تحریک دیکھ لیں. یہاں پہ ہماری کے پی میں کچھ ایسی ایشوز تھے جس پہ ساری وکیل 14 دن ہم نے اسٹرائکس کی ہے. تو وہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہم لیگل فائٹ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اسٹرائک کے اس پہ ہم ایک مذمتی بیان تک محدود نہیں رہتے، پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتے ہیں. بینچ اور بار کے درمیان ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے تصادمات پیدا ہو جاتا ہے. کیا بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر بک جاتی ہے یا جھک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بینچ اور بار کے درمیان تصادمات پیدا ہوتا ہے؟ نہیں سر، کیونکہ ہماری ایک لیزان کمیٹی تھی، ہم بیٹھتے تھے ججز کے ساتھ میٹنگ میں، ان کو آگاہ کرتے تھے کہ سر یہ مسئلے پیش آئے ہیں وکیلوں کو، آپ یہ اس طرح کریں، یہ اس طرح حل کریں. تو اس کی پھر اس پہ ڈیسیژن لیتے تھے اور حل بھی کرتے تھے. اب بات آتی ہے یہ جو تضاد ہے دونوں کے درمیان بار اور بینچ کا، تو یہ 2011 کے بعد ججز کو اوپر سے اسپیشلی ڈائریکشنز ملی ہے کہ آپ جی نہ چیمبر جائیں، وکیلوں کے آپ نہ بار روم جائیں، نہ آپ کسی کی شادی بیاہ پہ جائیں، نہ آپ لوگوں کی شادی بیاہ پہ وکیل زیادہ نہیں آ سکتے، یعنی آپ لوگ ان کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ نہ کرو. تو یہ اسی کی وجہ سے یہ تضاد آیا ہے. اس سے پہلے ہم جاتے تھے ججز کی ریٹائرنگ روم میں بھی جاتے تھے، جی صدر صاحب آیا ہے آپ سے بات کریں. آج کل وہ چیزیں تھوڑی کم ہو گئی ہے. نچلی سطح کی عدالتوں یا نظام اعلیٰ عدلیہ سر دیکھنے میں آ رہا ہے چرچ شناسائی فیس ریڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. سر بینچیں سینئر وکلا کو دیکھتی ہوئی سنتی نظر آ رہی ہیں، فیصلے بھی کرتی نظر آ رہی ہیں، نئے وکلا پریشان ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میں 2016 میں ایک کیس آرگو کر رہا تھا جسٹس اسد اللہ چمکنی صاحب کے سامنے. میرے سامنے جو 2 وکیل تھے، ایک آج پشاور ہائی کورٹ کا جج ہے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے، دوسرے میرے خلاف بڑی نامی گرامی وکیل تھے، آج بھی اس سے کرمنل میں نمبر 1 کوئی وکیل نہیں ہے. میں تحریک جونیئر. مجھے جج صاحب نے کہا کہ سر بس آپ کے اس کیس میں ڈائریکشن دے دیتے ہیں، بیل کا آپ کا نہیں بنتا. میں نے اس کو کہا کہ سر میں نے یہ کیس بڑی خواری سے تیار کیا ہے، آپ مجھے سنیں، جسٹ گیو می کپل آف منٹس. اس نے مجھے ٹائم دیا. میں نے جب وہ کیس آرگو کیا، انہوں نے مجھے ریلیف دیا. تو میں اپنی جونیئرز کو کہتا ہوں کہ جب آپ میں ٹیلنٹ ہو، آپ خواری کریں گے، آپ محنت کریں گے، تو جج آپ کو سینئر سے زیادہ ریلیف دے گا. اس کی ایک وجہ ہے.
جج یہ دیکھتا ہے کہ یہ جونیئر ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے، سینئر ہے لیکن سینئر سے اس نے زیادہ محنت کی ہے، تو آبویسلی آپ کو ریلیف دے گا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض موقعوں پہ جو ریلیف جونیئر کو نہیں ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں ملتی، سینئر کو مل جاتی ہے۔ کیا آپ کی نگاہ میں ایک کلے کوٹ کے لیے کوئی قانون سازی موجود ہے؟ وکلا کے تحفظات بے تحاشا پائے جا رہے ہیں، وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایف آئی آر جعلی جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، کیا قانون سازی ہے وکلا سر ابھی پہلی نہیں تھی، ابھی لائر پروٹیکشن ایکٹ بنا ہے، اور سب سے اعزاز کی بات یہ ہے ٹوکری ہو جائے گی یا نہیں، اس میں امپلیمنٹ ہوئی ہے، یہاں پہ کچھ ایف آئی آر ہوئی ہے کے پی میں، تو وہ امپلیمنٹ بھی ہوئی ہے، اور سب سے اعزاز کی بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کے پی گورنمنٹ نے بنایا تھا، جو اپروو ہوا ہے اور پروونسز میں بھی اڈاپٹ کیا گیا۔ نظام عدل میں خامیوں کا سلسلہ جاری، نچلی سطح کی عدالتوں میں تقریباً فیملی اور سول مقدمات کی بڑھمار، ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار، سر سپریم کورٹ پاکستان کا آپ حصہ ہے، 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ سر اگر دیکھا جائے جو سول جج اپوائنٹ ہوتے ہیں تو پچھلے تو اس کے لیے 2 سال کا ایکسپیرینس تھا، ابھی سننے میں آیا ہے کہ ایکسپیرینس ہٹا دیا گیا ہے، نئے ججز آتے ہیں، اگرچہ ان کو ٹریننگز بھی ملتی ہے لیکن وہ اس طرح کیسز کو ٹیکل نہیں کرتے۔ لا ہماری بہت بہترین لا ہے، بہترین عمل درآمد نہیں ہے۔ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے، جج نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جب جج دیکھے ہر کیس میں انیشیل ایک سٹیج ہوتا ہے، either the case is maintainable or not maintainable، یہ جج کے پاس اختیار ہے، اگر وہ پیروز کرے اور وہ دیکھے کہ جی یہ کیس تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ تو سر آپ کی نگاہ میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں؟ سر دونوں طرف، کچھ وکلا کی سائڈ سے، کچھ عدالتوں کی سائڈ سے، میں صرف ایک پہ بلیم نہیں کروں گا کیونکہ کلائنٹ کی طرف سے نہیں آتی؟ کلائنٹ کی طرف سے اس لیے نہیں آتی کہ وہ تو سرنڈر کر دیتا ہے وکیل کے سامنے کہ سر آپ میرا یہ کیس کرے، اس نے آنا ہے وکیل کے پاس، اس بیچارے کا کام اس حد تک ختم ہوا اور وکیل صاحب نے اس کا کیس سبمٹ کرنا ہے، جج صاحب اگر اس کو تاریخ پہ تاریخ دے گا، اب اگر وہ انیشلی اس کا کیس چیک کرے اور دیکھے کہ جی نہ تو میرے پاس پیکیونری جورسڈکشن ہے، نہ میرے پاس ٹیریٹوریل جورسڈکشن بنتی ہے، یہ میرے پاس نہیں چلتی، اسی ٹائم اس کو خارج کر دے گی، جی پراپر فورم جائے۔ اسی طرح مجسٹریٹ کے پاس جب چالان آتا ہے یا کسٹڈی میں ملزم آتا ہے، اس کے پاس ڈسچارج کا اختیار ہے۔ دیکھیں بہت سے کیسز ہیں جو فالس ہے، فیبلس ہے، وہ ڈسچارج کر دیں ملزم کو، ایسے ہی ختم۔ جب 4-5 سال بعد اس نے ایکویٹ ہونا ہے، why he should not be acquitted in the earlier stage؟ کیوں اس کو ڈسچارج نہیں کیا جاتا؟ تو یہ جو آپ نے کہا کہ جی یہ اتنے کیسز پینڈنگ ہے، تو یہ اتنے کیسز میں کہتا ہوں کہ اس میں 50% کردار ججز کا ہے۔ انیشیلی لا نے اس کو اختیار دیا ہے کہ جو نہیں چل سکتے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں وکیل، کیا آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان باخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ نہیں جی، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے جو غلط مقدمات جا رہی ہے، جو انیشل میں اس کو ختم کرنا چاہیے وہ ختم نہیں ہوئی، اور وہ اسی طرح ایک ہارتا ہے دوسرا جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، چاہے کیس ٹھیک ہو کہ غلط ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ تک ہار جائے لیکن وہ پھر بھی سپریم کورٹ جاتا ہے۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں نظام عدل سے سفارشی اور سیاسی کلچر کو کیسے ختم کیا جائے تاکہ جج صاحبان باخوبی بآسانی آزادانہ فیصلے کر سکیں؟ ویسے تو میرے خیال میں جج کا جو رول ہے، جج کا جو نام ہے، دیکھیں جی اللہ روز محشر میں ایز اے جج ہوں گے،
اللہ نے اپنی حیثیت جو ہے، اپنی صلاحیت یا اپنی حیثیت دی ہے ان لوگوں کو، تو میرا نہیں ہے خیال کہ ان کو کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اور جب یہ انصاف کریں گے، اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو اس کو صرف اللہ کو دیکھ کے ہی فیصلہ کر، لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر جو کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایسے ججز میرے خیال سے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنانے کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ پشاور سے کیپیٹل سے تعلق ہے اس لیے؟ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈرتے ہیں سر آپ؟ نہیں جی، میں کیوں ڈروں گا، لیکن پرسنل کسی کے اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی۔ جہانگیر صاحب کی 40 ڈگری کو نوٹیفائی کرتے غلط قرار دیتے ہوئے نوٹیفائی کیا ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کام تھا یا سپریم جوڈیشل کمیشن کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک وکیل اتنی سال وکالت کر چکا ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ چکا ہے، اس نے گورنمنٹ کے لیے خدمات دی ہے، اس ٹائم اس کی ڈگری کیوں نہیں دیکھی گئی؟ یا اگر وہ ہائی کورٹ کا جج بنا، اس نے اتنے ججمنٹس دی، تو when he was elevated to the high court، اس ٹائم اس کی ڈگری کیوں نہیں دیکھی تھی؟ تو میرے خیال سے یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں لیگل بھی بہت ایشوز ہے۔ جی بالکل، لیگلی یہ ایشوز ہے whenever a person have passed the judgments in favor of any party جی یا against the any parties، اس ججمنٹ کی لیگل ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ کہ اگر ہم کہہ دیں کہ شیخ صاحب کو ہم نے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا ہے، اور بعد میں کہہ دے کہ شیخ صاحب تو ایلیجیبل ہی نہیں تھا، تو شیخ صاحب نے جو ججمنٹ پاس کی ہے اس کی اب لیگل ویلیو کیا رہے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ججمنٹ انہوں نے پاس کی ہے اس کو ریورس کر کے دوبارہ ری ہیئرنگ کے لیے رکھنی چاہیے۔ 1973 کے بعد 2022 تک حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، آئین میں ترمیم کرتی رہیں، 26ویں 27ویں آئینی ترمیم آئی، سر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی۔ عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ عمل درآمد، اگر ہم لا کی بات کریں، لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے کورٹ اور ایجنسیز کی ذمہ داری ہے، پولیس کی، لیکن بعض جس طرح آپ نے کہا کہ جی کچھ کورٹس جو ہے وہ لوگوں کو چہرے دیکھ کے وہی فیصلے کرتے ہیں، یا اس سے سفارشی جو سسٹم ہے اس سے خرابی ہے۔ بعض اگر کورٹ کے آرڈرز آ جاتے ہیں تو جج تو خود کلاشن کوف اور یا ویپن لے کے اپنی ڈگری کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتا، وہ کرے گا تھرو پولیس، اور پھر ادھر پولیس ڈیلی پڑ جائے، تو یہ وجوہات ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن کی کمی اس وجہ سے آ جاتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جج نجی سطح کا ہو یا نظام عدل کا، قلم کی طاقت نہیں رہی جس کی وجہ سے ریاست عمل درآمد نہیں کرا پاتی؟ سر ہمارے پشاور میں ایک جج صاحب نے ایک آئی او کو سزا دی ہے۔ میرے 15 سال پریکٹس میں نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اس نے جھوٹا کیس بنایا تھا اور جھوٹی گواہی دے رہا تھا۔ جج کی قلم میں بہت زور ہے، بہت پاور ہے، لیکن اگر وہ جج اپنے پاور کو جانے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا سمجھے تو میرا خیال ہے کہ انصاف مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے بہت آسان ہے۔ سر آپ کا 15 سالہ تجربہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ عدلیہ کو کیسے آزاد کرایا جائے اور جج صاحبان بخوبی آزادانہ فیصلے کر سکیں؟ جب تک ایک جج کا اپنا ضمیر آزاد نہ ہو اس کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے۔ اگر میں اللہ کی طرف بینڈ ہوں زیادہ، میرا ایمان کامل ہے، میں کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں دوں گا، چاہے مجھے کہیں سے بھی زور آئے۔ اس میں آپ ریزائن کر دیں بھائی، آپ ہمیں ججی کرنی چاہیے، ہمیں نوکری نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ نوکری کرو گے
تو نوکری بچانے کے لیے آپ سب کچھ کرو گے، لیکن اگر آپ نے جب ججی کرنی ہے تو آپ انصاف کرو۔ سر آپ کے صوبے کی بات کر لیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کرائم اور جرائم میں ماہر ہیں۔ کرائم اور جرائم کی آپ کے صوبے میں کیا صورتحال ہے؟ میرے صوبے میں راؤنڈ اباؤٹ 42 to 45 پیس ہے پولیس اسٹیشنز ہے، نمبر آف کیسز رجسٹرڈ ہے، ایف آئی آرز کے۔ جی یہ اب جو یہ نئے سی سی پی او صاحب آئے ہیں اس کی وجہ سے اس میں بہت سی کمی آئی ہے، کیونکہ کچھ بدماش لوگ بہت زیادہ تھے جس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، وہ پولیس اسٹیشن جاتے تھے، وہ کیسز سبمٹ کرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں پہ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہے، وہ لوگ جو خراب تھے وہ تو چلے گئے، جو کم خراب ہے وہ بھاگ گئے، اب شریف لوگ ہیں تو امن ہو گیا ہے۔ میرا جتنا خیال ہے 80% امن ہے۔ ہاں کریمنل نارکاٹکس اور جو موٹیو مرڈرز ہے وہ اب بھی ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہے۔ ان کو کیسے روکا جائے؟ اس کا روکنے کا آسان طریقہ ہے، میں کچھ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پولیس ٹکشن ولس پٹکشی، جس کا کام ہے پولیس کا، اگر وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرے، میرا نہیں ہے خیال کہ ایک اوفینس بھی ہو۔ اگر ایک ایسے شو اپنے علاقے کا وہ بادشاہ ہوتا، اگر وہ چاہے کہ میرے علاقے میں کچھ نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، رہزنی نہ ہو، قتل نہ ہو، تو میرے نہیں ہے خیال کہ ہو۔ کیا پی کے نے بے تحاشا قربانیاں دی، بے تحاشا خون ضائع ہوئے، معصوم جانیں ضائع ہوئی، اے پی ایس کا سامنا پوری دنیا کے سامنے منظر ہے۔ سیاستدانوں، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آ کر سمجھوتا کیوں نہیں کرتے اور دہشت گردی کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ سر بعض دہشت گردی جو آؤٹ سائیڈر کرتے ہیں، بہت سی ایجنسیاں ہیں جو ہمارے ملک کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے، جیسے راگ ہوا، وہ بیرونی ہاتھ ہے۔ بیرونی ہاتھ بہت زیادہ ہے، بہت سی ایجنسیز ہے، تو اس میں پھر جب آپ کی دشمن بہت زیادہ ہو تو سب کو سنبھالنا ایک ملک کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر میں پرسنلی لوں، میرے بہت دشمن ہو، ایک دشمن ہو اس کو تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن اگر بہت سی دشمن ہو اور وہ چھپی بھی ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا تمام صوبوں کی طرح کے پی کے کی حکومت بھی سوئی ہوئی ہے اور ضلع انتظامیہ کی کیا خدمات ہیں؟ کے پی کی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہماری جو یونیورسٹیز تھی ختم ہوئی، حالانکہ ان کا منشور تھا کہ اس کو ہم بڑھائیں گے، ایون گورنر ہاؤس سے ہم یونیورسٹی بنائیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ زیرو پرفارمنس ہے۔ اس لیے زیرو پرفارمنس ہے کہ جب نئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں بنیں گے، دور بدل رہا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے، ایجوکیشن کو فری کرنا چاہیے، یونیورسٹی لیولز تک، کالج لیول تک۔ جب یہ فری نہیں ہوں گے، بیسک ایجوکیشن تک اگر کسی نے حاصل بھی کیا ہے تو اس سے اگر آگے بہت سے نوجوان یا لڑکیاں اس وجہ سے ایجوکیشن نہیں کرتے مزید میٹرک کے بعد کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی رائے بیان کیجئے کہ آپ کا صوبہ کے پی کے امن کا گہوارہ کیسے بنے؟ امن کا گہوارہ اس طرح بن سکتا ہے اگر پولیس اپنی ڈیوٹی انجام دے، ججز اپنے جو خدمات ہیں وہ انصاف پہ کرے، وکیل اپنا کام انصاف کے ساتھ کرے، جس کا بھی جو کام ہو اس میں شفارس ختم ہو جائے اور اس میں وہ دیانتداری سے کام ہو، تو میرا خیال ہے کہ صوبہ بہت آگے جائے گا۔ لیکن اگر ہر ایک شخص، فرد واحد، ہر بندہ یہ کہے کہ جی یہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر کو سوچ کے اس کی بہتری کے لیے کام کرے، تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہمارا صوبہ کیا آپ کا صوبہ اور پاکستان روشن نظر آتا ہے آپ کو؟
انشاءاللہ ضرور، کیونکہ جو نئی جنریشن ہے کریں گے کام اس کے لیے. جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں، ہم بھی بہت سے لوگوں کی اپنے حد تک خدمت کر رہے ہیں. تو جب یہ خدمت کا جذبہ ہمیں اسکولوں کالجوں میں سکھایا جائے گا جس کی کمی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت آگے جائے گا، بہت آگے. جنت نظیر کشمیر. آزاد جموں کشمیر کی آبادی 48 لاکھ، 10 ڈویژن. ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات. سب سے بڑا مطالبہ ہمیں حق دیا جائے. حقوق آپ کی نظر میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ جو جائز رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارا کنسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ جو اس ملک کا سٹیزن ہے اور اس کا کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں ملتا تو یہ لیگلٹی ہے. آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات سے قبل راولہ کوٹ کا ثانیہ پوری دنیا کے سامنے میرپور لاک ڈاؤن کر دیا گیا. بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ حالات بگڑنا نہیں چاہیے. کشمیر بھی ہماری اپنی جان ہے، دل ہے، جگر ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کو تکلیف ہوتی ہے. اگر وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہے تو ان کی تکلیف کو ہمیں اپنا تکلیف سمجھ کے بھائی چارہ کر کے ان کی مسئلے حل کرنے چاہیے. آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کے بعد نئی حکومت سازی ہونے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر اور کشمیری عوام کو کوئی انصاف مل پائے گا، حقوق مل پائیں گے؟ حقوق کی اگر لڑائی کی بات کریں تو بہت سے لوگ لڑ رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے. کسی کو مل جاتے ہیں، کسی کو نہیں بھی ملتے، کسی کو لیٹ ملتے ہیں. جس کو نہیں ملتے اس کی بھی وجوہات ہے. وجوہات یہ ہے کہ ایک تو غلط فورم استعمال کرتے ہیں. اگر میں نے انٹرویو دینی ہے اور میں ویڈیو رسپیکٹ کسی موچی کے پاس جاؤں تو میری انٹرویو نہیں کر لے سکتا، لیکن اگر میں شیخ صاحب کے پاس جاؤں تو میری انٹرویو کرے گا. دوسری بات یہ کہ جس کے ہاتھ میں آپ کو انصاف دینا ہے وہ لوئل ہو، وہ مخلص ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، لوگوں کو حق دینے والا ہو. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، حق ہے، وہ ضرور ملے گا. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 اگست 2026 کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. اس حوالے سے کشمیری عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ذرا کٹ کر. ہماری 20 اگست کو سالگرہ ہو رہی ہے ادارے کی، کشمیر نیوز چینل کی. اچھا میں بات کرتا ہوں آپ سے. چلیں کھول جی. آپ کشمیر کے لیے یا نیوز جو ہے آپ کا، آپ کشمیر سے کے پی تک یہاں آئے ہیں ایز اے جرنلسٹ. میرے انٹرویو بہت سی وکیلوں کی، بہت سے اعلیٰ شخصیات کی آپ نے انٹرویو کی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کشمیر کی ایک آواز بنے ہو، کشمیر کو ریپریزنٹ کر رہے ہو. ان کی لوگوں کی دکھ درد، لوگوں کی اس کی مداوی کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے حل کے لیے جاتے ہیں. پاکستان کی اہم شرکت جس میں آپ شامل ہیں، آپ کی آواز تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ بالکل جی، آپ کردار ادا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اس میں ضرور شمولیت حاصل کرنی چاہیے، ان کو آنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو آپ لوگوں کو شاباشی دینی چاہیے کہ جی ہم یعنی اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ایک ایسا آواز ہے جہاں سے ہماری آواز ساری دنیا تک پہنچ رہی ہے. تو میرے خیال سے ان کو آنا چاہیے، زیادہ تعداد میں آنا چاہیے. آخری سوال، اپنے نئے آنے والے وکلا کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے وکلا کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سر کہ آپ جب بھی وکالت آپ کی ختم ہو جائے اور ایک پریکٹس کی فیلڈ میں آپ نے قدم رکھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے ایک ایسا چیمبر چوز کریں
جو پروفیشنل ہے جس میں ملٹی ڈائمینشنل کام ہے, سول بھی ہو, کریمنل بھی ہو, فیملی بھی ہو, رینٹ بھی ہو, کنسٹیٹیوشنل بھی ہو, تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ان کی خدمات کے لیے بھی, ان کے سروسز کے لیے بھی, آنے والے فیوچر کے لیے آنے والی فیوچر کے لیے بھی. اگر کل وہ جج بنیں گے تو وہ سارے لاس کے بارے میں جانتا ہے, جانے گا. آج میرا ایک شاگرد آیا تھا تو کہتے سر میں کون سے چیمبر جوائن کر لوں, فرسٹ ڈے تھا اس کی. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ ایسا چیمبر جوائن کریں جس میں آپ سب کچھ سیکھو. اگر آپ کریمنل صرف سیکھتے ہیں اور آپ کو کل سول پریکٹس کا موقع ملے اور آپ کہیں کہ جی مجھے تو یہ سول پریکٹس نہیں آتی, تو آپ مینس یو آر ناٹ اے گڈ لائر. سوری. اس کو میں نے کہا کہ جی اگر آپ کسی شادی بیاہ میں بیٹھے ہو اور آپ سے کوئی سجیشن لے لے, آپ کا والد صاحب بیٹا ہو, چچا ہو, ماموں ہو, اور آپ اس کو کہہ دو کہ جی میں سیول پی نہیں سمجھتا, تو ایک بیڈ ہوگا, امپریشن جائے گا. کل کو آپ جج بنیں گے تو جج کو بھی چاہیے کہ وہ ایچ اینڈ ایوری لا مسٹ بی ان دی روب آف اے کورٹ جج. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر ایک لا کو سمجھو. دیکھیں نیب کے کیسز میں آپ کو سیول پریکٹس بہت بہت ہیلپ دے گا. تو جب آپ کے ایم ایل اے کے منی لانڈرنگ کیسز میں, جو آج کل نارکوٹکس کے جو پیڈلر ہے اس کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے, اس میں بھی سیول کا بہت ہاتھ ہے. جب آپ سیول ریونیو بھی نہیں سمجھتے تو آپ وہ کیس نہیں کر سکتے. یعنی بنیاد سے چلنا چاہیے. بالکل سر, سیول کریمنل سب کرنا چاہیے. تو یہ میرے جونیئرز کو یہی مشورہ ہے کہ وہ ایک ایسا چیمبر جوائن کرے جو ملٹی ڈائمینشنل پرفارمنس دے, وہاں سے اس کو سیکھنے کا بہت ملے گا. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا, بڑی نوازش. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.